جی السلام علیکم۔ آج ہم یہ ہماری آئی ٹی 430 کے اسائنمنٹ 3 کر رہے ہیں۔ اس کی ہماری جو لاسٹ ڈیٹ ہے، ڈیو ڈیٹ ہے، وہ ہے ہماری 21 اور فیبریری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے آبجیکٹیو کیا ہے اس میں کہ ٹو کلیئر دا کانسیپٹ آف مارکیٹ سیگمنٹیشنز ٹو فیملیئر ود کسٹمر لائف سائیکل ان CRM۔ تو یہ جو چیزیں اس میں ہیں، اگر پلیز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ تو آج میں آپ کو جسٹ گائیڈ کروں گی کہ آپ اسائنمنٹ اس کو جو ہے وہ کیسے بنائیں گے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں انہیں وہاں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں، تو آپ جو بھی اس میں ایڈ کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ یہ آپ کی ٹوٹل جو لائف میں ٹوٹل آپ جو ہمیشہ جو شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، یہ اسی کے بارے میں ہے کہ کون سے لوگ کون سی چیزیں لیتے ہیں، کون سی چیزیں کسی کو کن لوگوں کو پسند آتی ہیں یا کن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں، یہ سارے کی ساری اسائنمنٹ اسی پہ ہے۔ تو ہماری جو یہ اسائنمنٹ ہے، یہ ہماری کس لیکچر سے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ نے کیا کیا لکھنا ہے، اور کہیں سے بھی کاپی نہیں کرنا، اسی لیے میں خود بنا کے آپ کو نہیں بتا رہی، جسٹ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ خود اپنے مرضی سے اپنے ورڈنگ میں اس کو کر سکیں۔ تو اس میں ہمارے اسائنمنٹ کا کویسچن 1 ہے، یہ اس کے 10 مارکس ہیں۔ بزنس نیڈ ان ٹو آئیڈینٹیفائی specific portions of their markets in order to target them specific advertising messages. The practice called market segmentation, which divides the potential customers into segments or groups. An ABC cosmetic manufacturing company is doing successful business from last 5 years. Now they want to produce a new bunch of products and required a marketing plan in order to target their existing and new customers. According to market segmentation rules taught during this course, we are required to classify the given products in their relevant segments. یہ جو ہیں ہمارے مارکیٹ کے اور ان کے جو سیگمنٹیشنز ہیں، یہ ہمارے پاس ہیں، جیوگرافک ہے، ڈیموگرافک، فزیوگرافک سیگمنٹیشن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ ہمیں اتنی ساری کی ساری پروڈکٹس دی ہوئی ہیں، یہ اس میں ہے اسپیشلائزڈ ریموو ایجنگ سائنس کے، بہت زیادہ جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہے یہ، یا بہت بیمار ہونے کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو ایسے پرابلمز ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ریموو بلیک ہیڈز، یہ بہت زیادہ بلیک ہیڈز آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو لک جو ہے وہ اچھی نہیں رہتی ہے، اور یہ اس کے لیے ہے یہ۔ اس کے بعد یہ ہے ہماری ہیل خراب ہو جاتی ہیں، کریک ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی کٹ وغیرہ آ جاتے ہیں موسم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں۔ فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے ویرائٹی آف کلرز فار ہیئرز، یہ ہے ہمارے پاس، یہ 4 ہے، یہ ہے وہ کہ بہت شوقین ہوتے ہیں جو کلر چینج کرنے کے، یا پھر ویسے ہی وہ اپنے ہیئرز کا ہمیشہ کے لیے کوئی ایک کلر چینج کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ ایوری منتھ کرنا چاہتے ہیں، ایوری ایئر کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے،
انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ سن بلاک جس کو کہتے ہیں یہ وہی ہے، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ کوشچن بھی اسی کے ساتھ ہی ہے اٹیچڈ، یہ والا جو ہے کوشچن اسی کے ساتھ اس کو بھی کرنا ہے. Experts have pointed out 5 stages: awareness, exploration, familiarity, commitment, and separation of customer life cycle in any customer relationship management. Your task is to identify which of the customer stage will attract more towards these new launched products by ABC Cosmetic and why. ہاں، تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ایک جو بزنس ہے کوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایڈورٹائزنگ وغیرہ ہے کرنی، اور اس کی ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے اس کو بہت سارے جو سیگمنٹیشن اس کی جاتی ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے، کن لوگوں تک ہماری ایڈورٹائزنگ پہنچنی ضروری ہے. اور اس کے بعد یہاں کہا گیا ہے کہ ایک ہمارے پاس انہوں نے دی ہے کمپنی، ٹھیک ہے، وہ کاسمیٹک کمپنی ہے جو کہ لاسٹ 5 ایئر سے کام کر رہی ہے آلریڈی، اور بہت اچھے سے کر رہی ہے. اب وہ کچھ پروڈکٹس نیو لانچ کرنا چاہتے ہیں جو کہ جن لوگوں کو وہ پہنچا سکتے ہیں، جن لوگوں کو ان کی ضرورت ہوگی، انہیں پہنچانے کے لیے ان کی سیگمنٹیشن کرنی ضروری ہے. تو اب آپ نے انہیں یہ بتانا ہے کہ ان کی سیگمنٹیشن کیا ہو سکتی ہے. وہ یہ میں جو ہے ایک آئیڈیا دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آئیڈیا ہے ہمارے پاس دیا ہوا، یہاں سے آپ کریں گے یہ والے جو ہیں نا، یہ والے آپ نے کرنے ہیں. یہ کہاں سے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ آپ ان میں سے ہی ہوں گے کہ یہ کون سے وہ اس میں سیگمنٹیشن میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اب کہ یہ کس میں سے آئے گا. یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے لیسن 30، لیکچر 30 میں یہ آئے گا. یہ لیکچر 30 میں اگر آپ یہاں سے فرسٹ والے کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ یہ والا ہے انٹرنیٹ مارکیٹنگ سے آگے ہے. یہ ہے ہمارے پاس مارکیٹ سیگمنٹیشن. مارکیٹ سیگمنٹیشن یہاں پر آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ جیوگرافک سیگمنٹیشن ہے، یہ ہے ڈیموگرافک سیگمنٹیشن، یہ ہے فزیوگرافک سیگمنٹیشن، اور اس کے بعد ہے یہ مارکیٹ سیگمنٹیشن آن ویب، یہ ہے جسٹ، ٹھیک ہے. یہ بیہیورل سیگمنٹیشن بھی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس انہوں نے صرف 2-3 جو ہیں وہ دی ہیں، ٹھیک ہے. وہ یا آپ نے وہ ان میں سے جو ہے وہ کر لینی ہے. یہ اس کو بھی آپ کو جو ہے وہ زیادہ ریڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ والے جو ہیں یہ جتنا میں نے ہائی لائٹڈ کیا ہوا ہے اتنا آپ ہائی لائٹ کر لیں. میں ہائی لائٹڈ جو آپ کے ہیں ہینڈ آؤٹس، یہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گی، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے ایزیلی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ یہاں میں نے ہائی لائٹڈ کر کے یہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ اسائنمنٹ 3 میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ نے پڑھ لینا ہے اور وہاں سے اس کو دیکھ کے تو وہ کس چیز میں آتے ہیں. اور یہاں اب جیسے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ان دس ٹائپ، یہ ہے ہماری جیوگرافک سیگمنٹیشن ہے. اور ان دس ٹائپ کسٹمرز آر ڈیوائڈیڈ انٹو گروپس آن دا بیسس آف ویئر دے لیو اور ورک، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ آ جائے گا ہمارے پاس جو ہمارا ایک کویسچن تھا یہاں پر، یہ 5th والا جو ہے فرسٹ والے اس میں جیوگرافک میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے
ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس ہے فرسٹ والا ہے، اس میں یہ ہمارے پاس آ جائے گا ڈیموگرافک. سیکنڈ والا ہمارے پاس آ جائے گا فزیوگرافک، اور تھرڈ ہے ہمارے پاس جیوگرافک. آئی تھنک سو. ٹھیک ہے، آپ نے بھی دیکھ لینا ہے اور پھر آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ میں آپ ٹھیک بول رہی ہوں یا نہیں. اگر میں نے کچھ بائی مسٹیک کچھ غلط کر دیا ہے تو آپ پلیز مجھے بتائیں کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، میں اس کو ٹھیک کر لوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ فورتھ والا ہے ہمارے پاس، یہ فزیوگرافک ہے، اور ففتھ والا ہمارے پاس ہے جیوگرافک سیگمنٹیشن ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو کرنا کیا ہے، اس کو کرنا یہ ہے کہ اس میں وہ ان کا بتانا بھی ہے کہ وہ کون سے لوگ جو ہیں اس کو کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو اس میں آپ نے جو فرسٹ والا ہے اس میں جسٹ یہ بتانا ہے آپ نے کہ یہ کون کون سے ہیں اس میں سیگمنٹیشن کون کون سے آئیں گے. ٹھیک ہے، سیگمنٹ. اس کے بعد جو سیکنڈ والا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو آیا یہ پروڈکٹس یہ کون سے لوگ اس کو بائی کریں گے، کن لوگوں کی یہ ضرورت ہے، یہ سارا کچھ آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے یہی والا یہاں سے کاپی کرنا ہے آپ نے. یہاں اس کو ایسے یہاں کر کے اس کو یہاں انٹر کر کے یہاں اس کا جو ہے نمبرنگ آئے گی اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. جیسے یہ ہے اس طرح سے میں کرتی ہوں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. یہاں میں کر دیتی ہوں، یہاں پر میں یہ ہمارا ہے جیوگرافک سیگمنٹیشن، یہ یہاں لکھ دینا ہے جیوگرافک سیگمنٹیشن. اسی طرح سے سارے لکھ دینے ہیں اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے. اس کو تھوڑا ہائی لائٹڈ کر دینا ہے اور بولڈ کر دینا ہے، اور یہاں سے آپ نے کر دینا ہے یہ والا یہ ایریل بلیک میں لے آئیں آپ، وہ زیادہ بہتر رہے گا. یہ والا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ کیونکہ یہ جو ہے سیم سیم جو ہے اگر آپ رکھیں گے تو اس کی زیادہ سمجھ نہیں آئے گی. اس طرح سے اگر بولڈ میں اور اس میں رکھا ہوا ہوگا تو آپ کو ایزیلی آپ کو بھی سمجھ آئے گی، اور وہاں پر جب آپ کی چیکنگ ہو رہی ہوگی اسائنمنٹ کی تو وہ بھی ایزیلی دیکھی جا سکے گی. تو اب اس کو آپ نے جسٹ کرنا یہی ہے کہ یہاں پر آپ نے جسٹ یہ لکھنا ہے کہ جیوگرافک سیگمنٹیشن، اور یہ اسی طرح سے جو ہیں وہی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بتا دیا ہے آپ کو. اس کے بعد یہ والا جو ہے اس میں آپ نے وہی اس میں بتانا ہے، یہی والا سارا کا سارا کاپی کر کے یہاں کرتے جانا ہے اور اس میں بتاتے جانا ہے آپ نے کہ یہ کون اس میں جو ہے لوگ وہ کیا کریں گے، کیا کیا کون کون سے لوگ اس میں اس کو جو ہے کن لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کون سے لوگ اس تک پہنچنا چاہیے، کون سے لوگ اس تک پہنچیں گے ضروری، ان کے لیے ضرورت ہوگی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. یہ آپ کی اسائنمنٹ ویسے تو ایزی بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے تھوڑی نیو ہے، اس لیے تھوڑی ڈیفیکلٹ سی محسوس ہو رہی ہوگی. بہت تقریباً ایک کو نہیں سب کو ہی. ٹھیک ہے، جتنا بھی انسان کر لیتا ہے اس کے لیے سمجھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو ہی جاتا ہے کبھی کبھی. تو چلیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. تو اب امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کہیں کوئی مسٹیک ہو تو ہم سوری. اور آپ نے کہیں سے بھی اس کو کاپی نہیں کرنا ہے، اپنی لینگویج میں اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے وہ اس میں گوگل میں جا کے آپ نے وہاں پر انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن وہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن. آپ نے سیدھے سیدھے جا کے وہاں پر اردو پیسٹ کر دینی ہے اپنی، اور وہاں جب آپ اردو میں آپ لکھیں گے تو وہاں جا کے آپ کی انگلش میں وہاں کنورژن جو ہے دوسری سائڈ پہ انگلش میں آ جائے گی.
تو وہ آپ وہاں سے بھی آپ پیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن لکھنا آپ نے اپنا ہے، اپنے ورڈنگ جو ہے وہ آپ نے اردو میں وہاں جا کے لکھنی ہے۔ انگلش ٹو اردو آپ نے ٹرانسلیشن لیٹر جو ہے وہ گوگل سے کر لینا ہے اوپن، اور وہاں سے آپ نے کرنا ہے۔ اور آپ جن کے پاس موبائل ہے ان کے لیے اور بھی ایزی ہے کہ وہ انگلش ٹو اردو کنورٹر لیں، اس میں اوپن کریں اور اس کو آگے کنورژن کرواتے جائیں اردو ٹو انگلش، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو بتاتا جائے گا کہ انگلش اس کی کیا ہے، تو وہ آپ لکھتے جائیں۔ موبائل والے زیادہ ایزی ہو جائیں گے، ویسے کمپیوٹر میں بھی ہو جاتا ہے، تو آپ جیسے بھی کرنا چاہیں تو اس طریقے سے ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو کاپی پیسٹ کا جو ہوتا ہے لگ جاتا ہے اسکیم، وہ بھی نہیں آئے گا۔ تو اس کو اچھے سے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کے جو آپ کے سیگمنٹیشنز ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے جتنی بھی اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان کو اگر آپ کہیں سے تھوڑا سا بھی لیتے ہیں ان کا آئیڈیا اور اس میں تھوڑی سی چینجنگ بھی کر دیتے ہیں تو اس میں کاپی کا اسکیم لگ کے آ جاتا ہے۔ بیکاز جو آپ کے جو سافٹ ویئر وغیرہ ہوتے ہیں وہ چیکنگ کرتے ہیں تو وہ یہی بتا دیتے ہیں کہ بس یہ وہاں سے کاپی کی گئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی تھوڑی بہت چینجنگ آپ نے کی ہوتی ہیں۔ میرا اپنا بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے، اس لیے کہیں سے بھی کاپی نہیں کرنا، جیسے میں نے میتھڈ بتایا ہے ویسے آپ کریں۔ آپ اپنی اردو میں جو ہے وہ اردو کو انگلش میں کنورژن کر کے وہ والی جو ہے وہ وہاں لکھ دیں تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے لوگ لے سکتے ہیں، اس کے بعد ایک پیراگراف کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، وہ 4 5 جو لائنز ہیں وہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اگر پوائنٹس میں لکھنا ہے تو 3 4 پوائنٹس آ جائیں گے اس میں۔ چلیں جی، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا اور آپ اچھے سے اسائنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور بہت پوری لائف میں آپ کو بہت ساری سکسیس جو ہے وہ آپ کے نصیب میں لکھے۔ تو پلیز اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ یہ ایکچولی میرے فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس طرح سے بولنے کا، میں کبھی زیادہ بولی نہیں ہوں، میں ویسے پڑھاتی رہتی ہوں لیکن اس طرح سے نہیں پڑھایا، اس لیے تھوڑا عجیب سا ہو جاتا ہے میرے ساتھ۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔